بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کسان دوست ذمہ دار بھائیوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کسان دوست ٹیکنالوجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا اپنا زرعی ماہر عتیق الرحیم۔ اگست اور ستمبر میں آم کی دیکھ بھال، ان 5 نکات پر عمل کر کے ہم باغ کی بہترین دیکھ بھال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جڑی بوٹیاں، کھاد اور پانی، شاخ تراشی، باغ میں فصلات کی کاشت، آندھی سے بچاؤ۔ سب سے پہلے جڑی بوٹیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں باغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک تو ان کی خوراک کا حصہ کھا جاتی ہیں، دوسرے نمبر پہ وہاں پہ کیڑے مکوڑوں کا حملہ زیادہ ہوتا ہے، بیماریوں کا زیادہ حملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ایک تو ہے کہ گوڈی کریں۔ گوڈی نہیں کر سکتے تو آپ ٹریکٹر سے روٹاویٹر چلا کے جڑی بوٹیوں کو تلف کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو پیراکواٹ کے ذریعے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی زہر آپ نے نہیں استعمال کرنا۔ اگر زہر کسی استعمال کرنا ہو تو صرف پیراکواٹ ہی کریں گے، باقی جو طریقے میں پہلے 2 بتا چکا ہوں انہی پہ عمل کریں گے آپ، تو اب جا کے آپ فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ تو کھادوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ باغ کو کس عمر کے پودے کو کتنی کھاد چاہیے۔ سب سے پہلے پودے کی عمر اگر 1 یا 2 سال یعنی کہ آپ نے نیا باغ لگایا تو اس میں جو نیا باغ لگا جس کو 1 سے 2 سال ہو چکے ہیں باغ لگے ہوئے، تو وہاں پہ آپ نے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش یعنی کہ کہہ سکتے ہیں یوریا، گوارا یا امونیم سلفیٹ 200 گرام ڈالنی۔ ان میں سے کوئی ایک کھاد یعنی نائٹروجن میں صرف یوریا یا امونیم سلفیٹ، لیکن باغ کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ آپ امونیم سلفیٹ ہی ڈالیں۔ تو فاسفورس میں ڈی اے پی ہے، ایس ایس پی ہے اور ٹی ایس پی ہے، لیکن اگر ایس ایس پی زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ کا میرا زمین ہے تو پھر ڈی اے پی بھی بہت اچھا رزلٹ دے گی۔ تو ڈی اے پی آپ نے 100 گرام ڈالنی ہے۔ اسی طرح جو آپ کی جو پوٹاش ہے وہ بھی آپ 100 گرام فی پودا ڈالیں گے جو نیا باغ لگایا جس کو ابھی 2 سال ہو گئے ہیں، یہ اس کے لیے خوراک ہے۔ تو جو 3 سے 4 سال کا پودا ہے تو اس میں آرگینک میٹر نامیاتی مادہ جو بنا ہوا ہے، تیار شدہ ہے، تو آپ 150 سے 200 گرام، نائٹروجن 400 سے 600 گرام، فاسفورس 300 سے 500 گرام اور پوٹاش یعنی 200 سے 300 گرام تک ڈالیں گے۔ تو وہی نائٹروجن کے بارے میں یعنی یوریا یا امونیم سلفیٹ ڈالیں گے تو ڈی اے پی ڈال لیں فاسفورس کی جگہ پہ، تو پوٹاش کی جو ہے وہ ایم او پی یا ایس او پی، لیکن آپ بہتر ہے کہ آپ ایس او پی ہی ڈالیں۔ 5 سال سے جو 9 سال کے پودے ہیں ان کے لیے اگر آرگینک میٹر بنایا ڈیکمپوز شدہ ہے تو وہ آپ 400 سے 500 گرام ڈالیں، لیکن اگر آپ گوبر والی کھاد ڈال رہے ہیں تو پھر 1 سے 1.5 من تک فی پودا ڈال سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں وہ گلا سڑا ہو۔ لیکن اگر گلا سڑا نہ بھی ہو تو لیکن گلا سڑا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر گوبر ڈالنا ہے تو وہ 1 سے 1.5 من ضرور ڈال لیں گے۔ تو اسی طرح نائٹروجن 1.5 کلو سے 2 کلو اور جو فاسفورس ہے وہ آپ کی 750 گرام سے 1 کلو گرام اور جو پوٹاش ہے وہ 600 گرام سے لے کر 900 گرام۔ اگر 10 سال سے پودے کی عمر زیادہ ہے تو 800 گرام سے لے کر 1 کلو گرام نامیاتی مادہ یعنی آرگینک میٹر آپ ڈالیں گے، لیکن اگر گوبر ڈال رہے ہیں تو وہی 1.5 سے 2 من ڈالیں گے۔ اگر نائٹروجن میں 2 سے 3 کلو ڈالیں گے، فاسفورس 1.5 سے 2 کلو ڈالیں گے اور پوٹاش ہے وہ 1400 گرام سے لے کر 2 کلو تقریباً 1900 گرام تک ڈالیں گے۔ یہ ہے کھادوں کا استعمال کرنے کا طریقہ۔ تو کھادوں میں جو ہے وہ 2 موسموں میں استعمال کریں۔ ایک ہے کہ جب پودے کا پھل ختم ہو جائے یعنی باغ کے اندر آپ نے پھل کی چڑائی مکمل کر لی ہے تو اس کے بعد یہ کھادیں اتنی ڈالنی۔ دوسرا فروری میں ڈالنی چاہیے جب پودا بور نکال رہا ہوتا ہے، نیا پھل لے رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے یعنی کہ فروری میں آپ ڈال لیں گے سٹارٹ میں، تو اس وقت یہ 2 ہی ٹائم ہے، اس کے آگے پیچھے آم کے پودے کو کھاد نہیں دینی چاہیے۔ آب پاشی اگست، ستمبر اور اکتوبر میں جو آب پاشی ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی جو کھاد جب آپ
ڈال رہے ہوتے ہیں اگست میں یا ستمبر میں، تو اس وقت ایک آبپاشی کر دیں، اس کے آگے پیچھے زیادہ آبپاشی کرنے کی، زیادہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی ہے جو باقی مہینوں کے لیے، وہ جنوری میں کورے کے دنوں میں پانی آپ اگر کورا زیادہ ہو تو لگا دیں، اگر نہ کورا پڑے تو نہ لگائیں۔ فروری میں بھی ایسے ہی ہے، اگر ضرورت پڑے تو لگا دیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ان 2 مہینوں میں صرف ضرورت کی شکل میں یہ لگاتے ہیں، ورنہ نہیں لگاتے۔ مارچ میں آخری جو 15 دن ہے اس میں پانی ضرور لگائیں، پھر اس کے بعد اپریل میں 2 سے 3 پانی لگائیں، اور مئی میں 2 سے 3 پانی لگائیں، اسی طرح جون میں بھی 2 سے 3 پانی لگائیں، اور جولائی میں بھی 2 سے 3 پانی لگائیں، اور اسی طرح اگست میں 1، ستمبر میں 1، اکتوبر میں اگر ضرورت ہو تو لگائیں، نومبر میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی لگانے میں، اور دسمبر میں بھی اگر کورا پڑ جائے تو لگانا پڑتا ہے، اگر نہ پڑے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی اس کے علاوہ جو خاص چیز نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ کبھی بھی اگر بارش کے موسم زیادہ بارشوں والا موسم ہو تو پھر آپ پانی کا وقفہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ خشک موسم میں پانی زیادہ کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں یا بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ پانی کا وقفہ کسی بھی مہینے میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے چارٹ بتا دیا اسی پہ عمل کرنا ہے، لیکن اگر موسم خشک ہے تو پھر اسی طریقے سے آپ پانی لگا سکتے ہیں۔ تو یہی ہے باغ کو پانی لگانے کا طریقہ۔ اگر آپ اس طریقے سے آبپاشی کریں گے تو پودا ٹائم پہ پھل بھی لے گا اور بہترین قسم کی فروٹنگ لے گا، اور وقفہ بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کچھ ورائٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 1 سال ڈال دیتی ہیں، 1 سال میں سے، کیونکہ پانی اور جو اس کی خوراک ہے اگر اس کو صحیح مینٹین کر لیا جائے تو کبھی بھی پودا ثمر بندی نہیں کرتا، وہ اس پہ لازمی پھل آتا ہے۔ لیکن کچھ ورائٹیاں ہیں وہ اس کا خیال کرنا چاہیے، جب نیا باغ لگاتے ہیں تو وہ ایسی ورائٹیاں جو وارہ بندی والی ہوں وہ آپ نہ لگائیں۔ تو شاخ تراشی ہر سال پودے کی کرنی چاہیے، تو اس کا بہترین ٹائم ہوتا ہے شاخ تراشی جب پودے کے اوپر سے پھل توڑ لیا جائے، یعنی کہ بہترین ٹائم ہوتا ہے اگست اور ستمبر، یعنی کچھ ورائٹیاں اگست میں ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ ستمبر میں ختم ہو جاتی ہیں، جو لیٹ ورائٹیاں ہوتی ہیں وہ ستمبر میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پودوں کی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے شاخ تراشی کا کہ پودوں کی جسامت اور قد کا جو پھیلا ہوا وہ مخصوص حد تک کے اندر رہتا ہے، یعنی کہ وہ بے ڈھنگا سا پودے خوبصورت لگتے ہیں۔ پودوں میں ہوا کا اور روشنی کا گزر بسر رہتا ہے، جس سے جو بیماریاں اور جو کیڑے مکوڑے ان کا حملہ کم ہوتا ہے، اور جو پرانے پودے ہیں جو ان کی اگر شاخ تراشی کی جاتی ہے تو ان پہ نئی منزلیں نکل آتی ہیں، نئی شاخیں نکل آتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس پودے کے بھی دوبارہ پودے پہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ہر سال شاخ تراشی ضرور کرنی چاہیے، یہ اس سے بہتر پھل لانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، کیڑے مکوڑوں کا حملہ کم ہوتا ہے، بیماریوں کا حملہ کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شاخوں اور جڑوں میں اس کا توازن برقرار رہتا ہے، یعنی کہ جب آندھی وغیرہ آتی ہے اگر آپ کے بے ڈھنگے پودے ہوں گے تو اس کی شاخیں ٹوٹ سکتی ہیں، پودا ٹوٹ سکتا ہے، یا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پودا جڑ سے بھی اکھڑ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کی شاخ تراشی کی ہوگی تو جو اندھی ہے یعنی کہ اندھیری شنیری ہے جس میں تیز ہوائیں ہیں اس کو بھی پودا برداشت، کیونکہ وہ اس میں سے گزر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایک دم سے رکاوٹ بنا دیتے تو جن پودوں کو وہ ایک دم سے باہر والے پودے اکھڑ جاتے ہیں، تو لیکن اگر اس میں سے گزر جائے گی ہوا تو پھر وہ پریشر نہیں بن پائے گا، تو پودے اکھڑنے ٹوٹنے ان کی شاخیں ٹوٹنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ مزید زرعی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی زرعی معلومات آپ کو بر وقت مل سکیں۔ فی امان۔